حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا ایک موضوع، اس سے متعلق ایک موضوع میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اس کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہوتے ہیں اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز حقوق العباد میں والدین کے حقوق آتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کچھ مہینوں پہلے۔ ایسے ہی شوہر اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، اور انہی حقوق میں سے ایک حقوق ہے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق بنتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے کے ساتھ کیا کرے، کون سے حقوق کو اپنائے، اور کیا وہ حقوق ہیں جو شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں، اور سماجی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، آئیے پہلے اس آیت کریمہ کا تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ان حقوق العباد میں اللہ رب العالمین پڑوسیوں کا ذکر کہاں کر رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کو اٹھائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا کرو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے والدین کے حسن و سلوک کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی آپ کو حسن و سلوک کرنا ہے۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے مسکینوں کے ساتھ بھی بہتر رویہ اپنانا ہے۔ آپ کو بہتر اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین وہ ٹکڑا بیان کر رہا ہے جس کو ذکر کرنے کا ہمارا یہی مقصد ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد جو ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اس ٹکڑے کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اے لوگو تمہیں تمام لوگوں کے حسن و سلوک کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو آپ کا پڑوسی ہو، اب چاہے وہ آپ کا پڑوسی رشتہ دار ہو، آپ کے جان پہچان والا ہو، آپ سے محبتیں کرنے والا ہو، آپ کے رشتہ دار میں سے ہو، یا وہ پڑوسی ہو جو آپ کا اجنبی پڑوسی ہو، جس سے آپ کا پہچان بھی نہیں، جسے آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور آپ کے اپنے پہلو کا جو ساتھی ہوتا ہے، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کے بازو میں کوئی بیٹھنے والا ہے، آپ کسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے بینچ کے بازو میں کوئی بیٹھنے والا ہے، آپ کسی کارخانے کے اندر، کسی کمپنی کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، آپ کو اپنے پڑوسی اس پہلو کے ساتھی سے بھی احسان کے ساتھ بات کرنا ہے، اس کے ساتھ
ساتھ سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور آپ کے ماتحت رہنے والے، چاہے وہ آپ کے نوکر ہو، چاہے آپ کے غلام ہو، چاہے آپ کی لوڈی ہو، چاہے آپ کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے والی ایک لوڈی ہو، چاہے آپ کے گھر کے اندر صفائی کرنے والا ایک نوکر ہو، چاہے وہ آپ کی فیکٹری میں، آپ کی کمپنی میں کام کرنے والا ایک انسان ہو، یا آپ کی مسجد میں اذان دینے والا، آپ کی مسجدوں میں امامت کرانے والا، اور اسی طریقے سے آپ کے مدرسے اور اسکول میں پڑھانے والا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بڑی تیکھی بات کہی، بڑی کڑوی بات کہی۔ میرے بھائیو، آگے اللہ رب العالمین یہ بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ او لوگو، اللہ رب العالمین اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ناپسند کرتا ہے جو تکبر کرنے والا ہو، شیخی بھگانے والا ہو، اولاد کے نشے میں چور رہنے والا ہو، دولت کے نشے میں چور رہنے والا ہو، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ، آپ کے ماتحت رہنے والا ہے، اس کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جہاں پر ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر پتہ چلے، جہاں پہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں نالج ہوا، وہیں پر ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ پڑوسی صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہو، بلکہ پڑوسی کئی طریقے کے ہوتے ہیں، اور کئی طریقے کے پڑوسی کے کئی حقوق آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ لوگوں، پڑوسی تین طریقے کا ہوتا ہے۔ پڑوسی کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ تین طریقے کا۔ کون کون سا پڑوسی؟ جار لہ حق، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا آپ کے اوپر صرف ایک حق ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا پڑوسی کہا جار لہ حقانی، دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے اوپر دو حق عائد ہوتے ہیں۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے جار لہ ثلاثۃ حق، تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے اوپر تین حقوق ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، اس کو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ کیسے یہ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ کے پڑوسی پر آپ کا ایک حق ہوتا ہے، وہ آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے۔ پڑوسی ہے اس لیے اس کا حق ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلم بھی ہو، تو ایک پڑوسی کے ناطے حق، اور دوسرا وہ مسلمان ہے، وہ حق آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ ایسے تیسرا حق، جو تین حق ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ایک آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے تین حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں، اور یہ حقوق ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، پڑوسیوں کے بہت بڑے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، بتلائے ہیں، جو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ادا کرنے چاہیے، ان کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت اس طریقے سے بتلائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے
کو پوچھتا ہوں۔ وہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے بات کر رہے تھے وہ رکے رہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی پرسنل معاملہ ہے، ان کا کوئی آپس کا معاملہ ہے؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں بہت دیر تک کھڑا رہا، کھڑے کھڑے یہاں تک ہو گیا کہ میرا پیر درد کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس شخص سے بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کی گفتگو چل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو رہنے دو، جب یہ شخص چلا جائے گا اس کے بعد میں جا کر اس اللہ کے رسول سے سوال کروں گا۔ بہت دیر کے بعد جب وہ شخص چلا گیا، جب وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا ہوا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر سب سے پہلا سوال جو کیا یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ شخص تھا کون جو اتنی دیر سے آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اتنی دیر سے آپ سے باتیں کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ذاک جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آ کر مجھ سے سوال کر رہے تھے، مجھے باتیں بتلا رہے تھے، مجھے کچھ سکھا رہے تھے۔ اور میرے صحابہ اتنی دیر سے جو یہ صحابی فرشتے حضرت جبریل جو مجھے سمجھا رہے تھے اس کو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے اور اتنی دیر تک حضرت جبریل صرف اور صرف اللہ کے رسول کو پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اتنی ساری باتیں ہمارے درمیان پڑوسیوں کی ہوئی، اتنی باتیں جبریل نے مجھے بتائی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ایک پڑوسی کے وراثت میں ایک پڑوسی کو وارث بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اے میرے صحابہ کرام، اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد مجھے یہ گمان ہونے لگا تھا، مجھے یہ خدشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے حق وراثت میں حصہ نہ دلا دے۔ تو میرے بھائیو، یہ فضیلت ہے ایک پڑوسی کی، اتنے حقوق اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعہ بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول کو یہ گمان ہونے لگا، یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک پڑوسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے پڑوس میں جو رہنے والا شخص ہے اس میں تیرے وراثت کا بھی حق ہے تو اس کا وارث بھی ہے۔ میرے بھائیو، یہ پڑوسی ہے، لہذا ہمیں ان کے حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا پڑوسی جو ہے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایک پڑوسی ہے، مسلمان ہے، تو ہمارا حق یہ ہے کہ جب اس کے پاس سے گزرے تو اس سے سلام کیا کریں۔ اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس سے بات کریں تو ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بات کریں۔ اگر ہمارا پڑوسی بیمار ہے، اس کی بیمارداری کریں۔ اگر ہمارا پڑوسی بیمار ہے، اگر ہمارا پڑوسی قرض طلب کر رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے، تو ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو ہم قرضہ دیں۔ میرے بھائیو، جب ہمارا پڑوسی خوشی میں ہو، اس کو کوئی خوشی اس کے یہاں ہوئی ہو تو اس خوشی میں بھی ہم شامل ہوں، اور جب اس کے پاس کوئی غمی آئے تو اس کے غم میں بھی ہم شرکت کریں، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں اور اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کریں۔ یہ پڑوسیوں کا حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں جو ہماری شریعت آپ کے اوپر عائد کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے جہاں پر بہت سارے حقوق ہیں، وہیں پر ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا کریں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیا کریں، ان سے لڑائی جھگڑے نہ کیا کریں، ان کے ساتھ ادب اور نرمی سے بات کیا کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस शख्स को जो ईमान वाला है उसके बारे में क्या फरमाया, ये हदीस के अंदर देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारिही। ऐ लोगों, तुम में से जो शख्स भी अल्लाह पर ईमान रखने वाला है, तुम लोगों में से जो शख्स भी यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला है, अगर एक इंसान मोमिन है, नबी की बताई हुई शरीयत पर चलने वाला है, नबी के बताए हुए कानून पर अमल करने वाला है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स को चाहिए फलयुहसिन इला जारिही, कि वो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रवैया इख्तियार करे, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक किया करे। ये पड़ोसियों का हक है कि आप उनके साथ एहसान करें। कुरान भी कहता है कि उसने सुलूक करना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी कह रही है कि लोगों, आपको अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करना है। तो हमें, हमारे ऊपर जो पहला हक होता है वो ये कि अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करें। दूसरी चीज, हम अपने पड़ोसियों को ईज़ा ना पहुंचाएं। ईज़ा समझते हैं तकलीफ, उन्हें बुरा भला ना कहें, ऐसी बातें ना कहें जिसके जरिया से हमारे पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। ऐसी बातें हमें अपने पड़ोसी के ताल्लुक से नहीं करनी चाहिए। और जो ऐसा करता है, ईज़ा पहुंचाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास हम सहाबा के साथ खड़े हुए थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को खाने काबा की दीवार पर रखा और फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता है। अल्लाह की कसम, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता है। अल्लाह की कसम, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, जरा आप गौर करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लहजे पर अगर मेरे नबी एक मर्तबा भी कह देते तो वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता था। अगर मेरे नबी बगैर कसम खाए कह देते तब भी आपकी बात मानी जाती, लेकिन मेरे नबी ने 3 मर्तबा कही और तीनों मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खा रहे हैं। अल्लाह की कसम, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। सहाबे किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, खाइबून व खासिरून या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स खाइब व खासिर हो, अल्लाह के रसूल वो शख्स नामुराद हो। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जरा हमें भी बतलाइए कि आखिर वो शख्स कौन सा शख्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्ला यामनु जारुहु बिवाइतिही। मेरे सहाबा, वो शख्स ऐसा शख्स है जो मोमिन हरगिज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जो अपने पड़ोसियों को ईज़ा पहुंचाए, तो जो अपने पड़ोसियों को ईज़ा पहुंचाता है वो मोमिन नहीं हो सकता है। और कई हमारे असलाफ मुहद्दिसीन में से जो वल्लाहि ला युमिन अल्लाह के रसूल ने कहा, उसका ये मतलब निकाला है कि वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, हमें कामिल मोमिन होना चाहिए, कामिल ईमान वाला होना चाहिए। अगर मुहद्दिसीन की बातों को भी ले लिया जाए, उनकी बातों को मान लिया जाए, तो कम से कम हम कामिल मोमिन तो नहीं हो सकते अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक। और मेरे भाइयों, मैं आपको ये भी बतलाऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तार के गाजी नहीं थे, किरदार के गाजी थे। ये नहीं कि आपने अपनी जुबान से कह दिया और उसके बाद आप पड़ोसियों को सता रहे हैं, पड़ोसियों को तकलीफें दे रहे हैं, उनको ईज़ा पहुंचा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये आदतें नहीं थी। जुबान से जो कहा करते
تھے اس کو کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، اما عائشہ رضیہ ہے اس کی، وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر پر تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک روٹی بنایا چھوٹا سا کہ چلو اللہ کے رسول کی باری آج میرے گھر پر ہے، کم از کم آج وہ روٹی کھا لیں۔ اللہ کے رسول بھی کہیں گئے ہوئے تھے، اما عائشہ روٹی بنائی، روٹی پکانے کے بعد وہ بھی گھر سے نکل گئی، اور جب گھر میں آ کر دیکھتی ہے تو وہ بکری، پڑوسی کی بکری آ کر اللہ کے رسول کے لیے بنایا گیا اما عائشہ کے ہاتھوں کے ذریعہ یہ روٹی کھانے لگی۔ اللہ کے رسول بھی اسی وقت پہنچ جاتے ہیں۔ اما عائشہ سوچتی ہے بکری سے روٹی کو چھین لیا جائے کہ کم سے کم جو بچہ ہے وہ تو اللہ کے رسول کو پیش کیا جائے۔ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ایک روٹی بنا دیا تو آگے بھی کسان رکھا ہوا ہے دوسرا بنا دیں گے، اتنا ہی تھا اما عائشہ کے پاس کہ اتنا ہی بنا کر اللہ کے رسول کو کھلا سکیں، لیکن وہ بکری روٹی کھا رہی ہے۔ اما عائشہ نے چھیننے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ پڑوسی کے بکری سے روٹی مت چھیننا۔ میرے بھائیو ذرا دل پر ہاتھ رکھو اپنے، ہمارے گھروں میں اگر پڑوس کی بکری آ جائے ہم پیر توڑ دیتے ہیں اس کا۔ ہمارے گھروں میں اگر پڑوس کا بچہ آ جائے، ہمارے اور پڑوس کے درمیان میں سالوں سال اور پوری زندگی باتیں تک نہیں ہوتی ہے، ہمارے پڑوس کا اگر کوئی ہمارے گھر میں ذرہ برابر نقصان کر دے، ہم اس کے لیے اس سے بولنے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے شادیوں میں کھانا نہیں کھاتے، اس کے جنازوں میں ہم شرکت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو روکا، عائشہ پڑوسی کے بکری سے روٹی مت چھیننا، اگر تم پڑوسی کے بکری کے منہ سے روٹی چھینو گی میرے پڑوسی کو ایذا پہنچے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی، لہذا عائشہ اس بکری کو چھوڑ دو، جانے دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ پڑوسی کے بکری کو تکلیف ہو، کیونکہ جبریل بار بار مسلسل وصیت کر رہے تھے اور مجھے گمان ہونے لگا تھا کہ اللہ رب العالمین ان پڑوسیوں کو حق وراثت میں حصہ نہ دلا دے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ایسے معاملہ، ایسا طریقہ، ایسا رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، ایسے اخلاق ہمارے بھی ہونے چاہیے۔ اور سنو ایک چیز، اگر ہمارا رویہ بہتر نہیں ہے، اگر ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہے، ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے، ہمارے پڑوسی کو ایذا پہنچ رہی ہے، تو اللہ کی قسم ہم جہنمی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اس صحابہ کرام نے اسی میں اللہ کے رسول سے سوال کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی دیکھو، اللہ کے رسول سے بار بار سوال کرتے رہتے، اللہ کے رسول یہ کیسا، وہ کیسا، یہ کیوں، وہ کیوں۔ ہم اور آپ کیا ہے، نالج بھی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں، کیونکہ دین کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاندان ہے، ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر ایک عورت رہتی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی متقی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، اے اللہ کے رسول وہ فرض نمازوں کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد کی نمازیں بھی ادا کرتی ہے، صدقات و خیرات بھی دیا کرتی ہے، اے اللہ کے رسول نیکی کے سارے کاموں کیا کرتی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول اس کے اندر ایک عادت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا فی النار، اے میرے صحابہ یہ عورت جہنمی ہے۔ اس کے بعد ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے رسول وہ کم روزہ رکھتی ہے، اے اللہ کے رسول وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، اے اللہ کے رسول صدقات و خیرات بھی کبھی کبھار دیا کرتی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول اس کے اندر ایک عادت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے، اس کی زبان سے تمام لوگ خوش ہیں، اللہ کے رسول اس کا اخلاق بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جو اپنے گھروں میں رہتی
گھر میں اگر کچھ ہو جائے، کسی پڑوسی کے ذریعہ سے آپ کی زبانیں گالیوں سے تر ہو جایا کرتی ہیں۔ ذرا سنیے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر آپ کی زبان سے آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہے، اگر اسے ایذا پہنچ رہی ہے، تو اللہ کی قسم آپ جنتی نہیں ہو سکتی ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ جہنمی ہو۔ لہذا اپنی زبان کو سنبھالیے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے، اپنے پڑوسیوں کو ایذا دینے سے آپ باز رہیے۔ یہ آپ کا وتیرہ اور آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیو، ایک آخری بات کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کو اگر دیکھیں کہ وہ مجبور ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، تو انہیں کھانا بھی دینا چاہیے۔ ہمارا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہے اور وہ بھوکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو خود کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ نہیں مومن ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ میرے بھائیو، ایک شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب سب کچھ بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے، تیسرا دن ہے اور میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ طریقہ، ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ سیوا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کھا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پڑوس کے اندر کوئی بھوکا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اپنا پیٹ باندھ کر اپنے پیٹ میں کچھ نہ ڈال کر وہ بھوکا سو گیا ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھتا۔ ایک بہت ہی کڑوی بات اور سچائی آج کے اس معاشرے کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پڑوسیوں کے حقوق یقیناً بہت ہیں، اور ہر کوئی، اگر میں ہوں، میرے پڑوس میں کوئی رہنے والا، تو ایسا نہیں کہ صرف میرا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے حقوق کو میں پورا کروں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ میرے حق کو پورا کرے۔ اور جو ہمارے یہاں ان بن اور ہماری لڑائیاں ہمارے درمیان میں، خصوصاً پڑوسیوں سے لڑائیاں جو ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا کارن ہے۔ آج جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں، جب آپ کا پڑوسی قرض دار ہے، آپ کو چاہیے آپ قرضہ دو۔ ہمارے معاشرے اور سماج کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جس پڑوسی کو قرضہ دے دیتے ہیں، 2 دن کے لیے مانگتا ہے، 10 دن کے لیے مانگتا ہے، اور اس کے بعد 10 سال بیت جاتے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسا ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری چیز، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم مال و دولت والے ہیں، اگر ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے تو لا کر کھائیں۔ ہم لوگوں کو یہ نہ بتلائیں کہ ہم بڑے محتاج ہیں، آپ کو دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں اس کو رکھے رہیں، پڑوسی آئے گا، دیکھے گا، اس کو تھوڑی سی ترس آئے گی اور اس کے بعد وہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے گا، بھائی جا کر دوا کرا لو۔ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ بہت پیسے والا ہے، پڑوسی ہے، اپنے پڑوسی کو دیکھا بھوکا ہے، بیچارہ لا کے راشن ڈال دیا۔ اپنے پڑوسی کو دیکھا کہ اس کے گھر میں بیماری ہے، اس کے والدین کی طبیعت خراب ہے، بچوں کی طبیعت خراب ہے، دوا کے لیے پیسہ دے دیا، چلو کوئی نہیں میں دے دیتا ہوں، اس کی مجبوری کو دیکھ کر۔ اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد وہی پڑوسی دیکھتا ہے کہ میرا پڑوسی تو ایک فلیٹ خرید رہا ہے، فلیٹ خرید لیا ہے باپ کے لیے، بیٹے کے لیے۔ جب پیسے کی بات آئی تو جیب سے پیسہ نہیں نکلا، پیسہ دبا دبا کر پڑوسی کے واسطے کہ پڑوسی میرا مدد کرے گا، مدد لے کر دوا کرا دیا، مدد لے کر کھا لیا، لیکن اس نے اپنے پیسے کو اکٹھا کر کے سال بھر کے بعد فلیٹ خریدا۔ میرے بھائیو، یہ بھی ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسی دونوں ہیں، آپ بھی
بھی پڑوسی آپ کے ساتھ رہنے والا بھی پڑوسی ہے، لہٰذا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیجیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ بھکاری بنیے، آپ لوگوں کے سامنے یہ بنیے کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا آپ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا آپ کو ضرور دے گا۔ لہٰذا آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی بھی ہو بہتر رویہ اختیار کرے۔ جن کے پاس اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پڑوسی کو یہ نہ لگنے دیں کہ میں بھکاری ہوں یا میں مانگنے والا ہوں، میرے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں کرے۔ اللہ رب العالمین سب کو بہترین سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔